اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے ماہ ربیع الاول کی نسبت سے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس کائنات میں تشریف آوری پر اللہ رب العزت نے انسانیت پر پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد بہت بڑی عظمتوں کا اظہار، شانوں کا اظہار، علو مرتبت کا اظہار اور حضور کی شان کو سب سے جدا کر کے بیان کیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ حیران ہوں گے، میں آیات آپ کو پڑھوں گا اور حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت، اپنی شان الوہیت، اپنی شان ملکیت یعنی وہ مالک ہے، اپنی شان رزاقیت، اپنا اس کائنات کے تخلیق کا خالق ہونا، مبدا منبع، بنانے والا، پیدا کرنے والا، اسی طریقے سے رزق دینے والا، اس کائنات کی حیات کی بقا رکھنے والا، یعنی ہمہ جہت جو اس کی شانیں تھی ان کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو طریقہ اپنایا وہ یہ کہ محبوب میری جو شان ہے اس شان کا اظہار بیان کرنے کے لیے زبان مصطفیٰ ہے۔ یہ لوگوں میں بڑا ایک مسئلہ چل پڑتا ہے، یہ قرآن کافی، مگر قرآن اس بات کا انکار کرتا۔ یہ اگر آپ کہیں جی ہدایت کے لیے قرآن کافی، قرآن اس چیز کا بھی انکار کرتا۔ اللہ کی عظمت کو، شان کو، اس کے مقام کو، اس کی ملکیت کو، اس کی ملوکیت کو، اس کے خالقیت کو، اس کے معبودیت کو، اس کے رزاقیت، یعنی جتنی شانیں اللہ کی ہیں اس کا گواہ مصطفیٰ۔ قرآن اگر کوئی یہ سمجھے قرآن بڑا آسان ہے تو غلط ہے، اس لیے کہ قرآن کہیں نہیں کہتا میں آسان ہوں۔ ایک آیت آتی اور وہ کیا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے آسان کیا کس کے لیے؟ لِلذِّکر، ذکر کے لیے، یاد۔ فَحَلْ مِن مُدَّکِر، ہے کوئی سمجھنے والا؟ قرآن مجید میں لفظ عالمین 73 مرتبہ آیا ہے، 73 پورے قرآن میں۔ عالمین کا جو لفظ ہے جس میں ہر بات کے بعد اللہ رب العزت نے عالمین کو جمع کیا، اور قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے جہاں بھی بیان کیا وہاں زیادہ یہی بیان کیا، ذکر للعالمین، یہ عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ اب آ جائیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو اپنی قدرت، اپنی عظمت، اپنی ربوبیت، اپنی خالقیت
اپنے رزاقیت اور ارض و سما میں اپنی ملوکیت کا اظہار کرنے کا وقت آیا تو بیان کرنے کے لیے درمیان میں مصطفیٰ کو رکھا، محبوب میں تجھے بتاتا ہوں تو انہیں بتا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ بات بیان کرنے کے وقت اللہ رب العزت نے طریقہ کیا اپنایا؟ طریقہ بنایا ہے جس مقام پر بھی اس کی بات آئی یا اس کی کسی شان کی بات آئی یا اس کی قدرت کی بات آئی یا خالقیت کی بات آئی یا رزاقیت کی بات، کوئی بات آئی، وہاں اللہ رب العزت نے طریقہ یہ اپنایا کہ محبوب یہ میری بات جب پوچھیں تو وہاں فرما دیا قل، محبوب یہاں تو بولا کر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہاں کیا فرمایا؟ لفظ قل سے قل۔ 332 بار آیا ہے یہ لفظ قل قرآن مجید میں، اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کو اللہ پاک نے کئی طریقوں سے بیان کیا۔ قرآن مجید میں صرف وہ آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا جن آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خطاب جب کرنے کا وقت آیا تو خطاب کرتے ہوئے اللہ پاک نے خود بیان کرنا نہیں مناسب سمجھا، بلکہ محبوب کو آگے کر دیا، فرما محبوب یہ بات آپ نے بیان کر لی، خود نہیں بولا۔ اور یوں سمجھ لیجئے مجھے جاننا ہو تو اسے پوچھو۔ سبحان اللہ۔ اللہ بیان یہ کرنا چاہتا، مثلا ایک جنگ تھی، وہاں پر صحابہ کرام، ادھر ایک چھوٹا سا پہاڑی حصہ تھا، ادھر احد کا پہاڑ، یہ چھوٹا تھا، وہ جبل احد بڑا تھا۔ آقا کریم نے صحابہ کو ادھر بٹھایا اور خود آگے جانے لگے تو منع کیا کہ اس حصے کو چھوڑنا نہیں، اللہ اکبر۔ تو میں بٹھا کے جا رہا ہوں، بھلے ہم جنگ جیتیں بھلے ہار جائیں، تم نے حصہ نہیں چھوڑنا۔ اب وہ حصہ بنسبت احد پہاڑ کے چھوٹا تھا، سے بھی آمنے سامنے آپ کبھی جائیں مدینہ طیبہ کی حاضری کے وقت تو آپ کو وہ نظر آئے گا، وہ عموماً زیارت کرنے کے لیے زیادہ زائرین اسی کے قریب جا کے بسیں لگا دیتے ہیں تاکہ یہاں سے دیکھیں سامنے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار، کیونکہ جبل احد تھوڑا سا آگے ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے جیسے آپ یہ بیٹھے، یہ جبل احد ہے، یہ وہ درہ ہے پہاڑی چھوٹا تھا۔ اب یہاں حضور علیہ السلام ادھر سے وہ لڑ رہے ہیں مشرک اور یہودی، وہ تو اوپر بیٹھے تھے، افراتفری مت گئے نیچے، انہوں نے سمجھا شاید فتح ہو گئی ہے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ وہ حصہ جو بلند تھا وہ خالی ہو گیا، وہ پیچھے سے گئے اور پیچھے سے جا کے انہوں نے آگے جا کے قبضہ کر لیا، ادھر سے بھی یہ اتر آئے، یہ سمجھ کر کہ شاید جنگ میں فتح ہو گئی۔ اس پر آقا دو جہاں علیہ السلام کا جسم اقدس بھی زخمی ہوا، اس پر یہ صحابہ پریشان ہوئے کہ ہمیں تو بہت چوٹیں لگی، نقصان بھی ہوا، یہاں بڑے صحابہ شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی شہید ہوئے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ ہوا کیسے؟ اب حضور بھی اس میں ہیں، اب معاذ اللہ نبی کی حکمت عملی تو غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ بات آئی تو انہوں نے آپس میں کہا یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کا رسول بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس پر یہ قرآن مجید کی آیت آئی، اللہ پاک نے فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم انا ھذا، یہ جو تم پر ایک اچانک مصیبت پڑی اور تم ایک دوسرے سے پوچھو کیسے ہوئی، آگے اللہ پاک فرماتا ہے، فرمایا تم کہتے ہو کہاں ہوئی، قل ھو من عند انفسکم، محبوب اپنے منہ سے بول کر بتا کہ قصور کس کا تھا۔ خود نہیں بتایا، پتا اس کو بھی ہے مگر بھرم کیسے رکھا؟ فرمایا محبوب غلاموں نے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکے، یہ اسی خوش فہمی میں رہے کہ جنگ میں فتح ہو گئی، اور فتح یابی ان کو معلوم نہ ہوئی کہ یہاں مصطفیٰ نے بٹھایا تھا۔ ان کو چاہیے تھا جب تک محبوب حکم ثانی یا دوسرا حکم نہ دیتے تب تک اس خطے کو خالی نہ کرتے۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا محبوب
اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ قصور کس کا، اپنے قصور ہے، مگر محبوب یہ بات تو منہ سے بتا، میں نہیں بتاؤں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں کلام مجید بنانا تھا، اور کلام مجید کا حکم بنانے کے لیے محبوب سے فرما، یہی بات پیچھے بیان کرتے کرتے بولتا گیا ہے مولا، محبوب یہ پوچھیں گے، یہ بات کریں گے، آگے رک کر کہا، فرما یہاں تک میں بولا ہوں، اب آگے تو بول۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنا بولنا بند کر لیا، مصطفیٰ کا بولنا حکم دے دیا، فرما حبیب ان کو بتانا قصور کس کا۔ وہاں حضور نے فرمایا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ تم اگر حکم رسول کو پورا کرتے، مان لیتے، جمے رہتے، کبھی تمہیں جنگ احد میں اور جبل احد پر یہ نقصان برداشت نہ کرنا پڑتا، اتنا کچھ نہ ہوتا، مگر کیونکہ تم یہ سمجھ بیٹھے جنگ میں فتح ہوگی تو یہ سارا سانحہ بپا۔ اب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ یہ صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، معاذ اللہ حضور کے ہوتے ہوئے فتح یابی نہیں ملی، فرمان نہیں، انہوں نے کہا تھا بیٹھے رہو، تم اٹھے کیوں؟ ادروائز آگے فرما ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر کعبہ بابیلوں سے بچا سکتا ہو تو یہ جبل احد کا خطہ بھی مصطفیٰ کے صدقے بچا سکتا ہو، مگر تمہیں دکھانا تھا کہ ہر وقت تم میں میرے محبوب نے تو رہنا نہیں، کبھی خود بھی خیال کرو، اپنے آپ کو تیار کرو کہ جو امیر حکم دیتا ہے اس کی تابعداری۔ تو اللہ رب العزت نے خود بیان نہیں کیا محبوب قصور کس کا، بلکہ فرما حبیب یہ بات تو جانتا ہے تو اپنی زبان سے بتا دے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ جو عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کے بارے میں ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اللہ معاذ اللہ عیسیٰ بن مریم ہی ہے، یہ جملہ اس وقت کہا کرتے تھے، اللہ یہی عیسیٰ بن مریم ہے، کوئی الگ نہیں۔ یہ بات کہی، اللہ رب العزت نے فرما محبوب میری بات آئی ہے تو جہاں میری بات آ جائے، میری عظمت کی آ جائے، میری قدرت کی آ جائے، محبوب وہاں تو بولا کر۔ اب ان کو بتا وہ کون ہے۔ اس پر آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ قل ہوا قل فمن یملک من اللہ شیئا، اگر تم عیسیٰ بن مریم کو سمجھتے ہو وہی خدا ہے تو یہ بتاؤ اگر خدا ساری کائنات کو ہلاک کرنے پہ آ جائے، مریم علیہ السلام کا بھی وصال ہو جائے گا، عیسیٰ کا بھی وصال ہو جائے گا، بچائے گا کون؟ تم سمجھتے ہو وہ بڑے طاقتور، وہی طاقتور ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دنیا میں طاقت والا نہیں۔ یہ بات کون بتائے؟ فرما مصطفیٰ تو بتا۔ یہ میں نے آپ کو کہا قرآن مجید کو قرآن کے انداز میں سمجھنا ممکن ہی نہیں، زبان مصطفیٰ سے سمجھنا ہو تو ممکن ہوتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب میرا تعارف کیا ہے کہ میں ارض و سما کا خالق، میں ارض و سما کا مالک، میں ارض و سما کو پیدا کرنے والا، میں ارض و سما کو رزق دینے والا۔ مولا یہ کون بتائے؟ فرمایا یہ میرا مصطفیٰ بتائے۔ ہے قرآن کی آیات، مگر کس کے بولنے سے قرآن بنا؟ زبان مصطفیٰ سے۔ تو قرآن کا قرآن ہونا، میں کئی بار کہہ چکا ہوں، قرآن کا قرآن ہونا، قرآن کو قرآن کس نے کہا؟ اللہ نے اتر کے کسی کو کہا؟ بتائیے نا، آپ سے کوئی پوچھے قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہے تو کیا بتائیں گے؟ یہ قرآن ہے۔ خود یہ قرآن سے تو آپ پرنٹنگ کروائی پریس کلب سے، یہ سارا پرنٹنگ پریس سے آپ نے کروایا، تو آپ کس کا ثبوت لیں گے کہ قرآن کا قرآن ہونا زبان مصطفیٰ کا محتاج ہے؟ ہمارے پاس اور کوئی دلیل ہی نہیں۔ کعبے کا کعبہ ہونا کس نے بتایا؟ اللہ نے اتر کے بتایا کہ یہ سنیوں کا کعبہ دیوبندیوں کا کعبہ نہیں۔ ان اول بیت وضع، مولا کون بتائے؟ فرمایا یہ میرا مصطفیٰ بتایا، خود نے بتایا۔ اس نے اپنا اللہ ہونا
خالق ہے نا، اس نے دو باتیں اپنی نے بتائیں، ایک اپنا اللہ ہونا، ایک اپنا رب ہونا۔ سبحان اللہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، پڑھیے قل هو اللہ، اونچا پڑھیں قل هو اللہ، اس کا پہلا کلمہ پڑھیں قل، کیا ترجمہ؟ آپ اردو میں کہتے ہیں کہہ دو، اب یہ بات نبی کے ساتھ لگانی تو یہاں تو کہہ دو نہیں نہ بنے گا، اے محبوب فرما فرما دیں۔ اب بیان اللہ کی وحدانیت کا، میں ایک ہوں، اور سنائے کون؟ فرما محبوب یہ بات تو سنا۔ سبحان اللہ مصطفیٰ کو آگے لگا کے کیوں ہر بات پوچھتا، خود نہیں بول سکتا؟ کوئی ایک بات آپ 332 آیات میں سے 306 آیات نکال لیں جن میں لفظ کل آیا، وہ کل آیات ہیں 332، مگر آپ تفصیل سے مطالعہ کریں تو وہ بنے گی 306، اتنی بنتی۔ آپ وہ ذرا اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے کہ رب نے اپنے پوری کائنات کے نظام خلق ہو یا نظام امر ہو یا دینا ہو یا لینا ہو، درمیان میں مصطفیٰ کو رکھ کر فرمایا محبوب تجھے میں بتاتا ہوں، آگے تو بتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں خالقیت کی بات آ رہی، وہاں فرمایا محبوب یہ تو بتا، میں ایک ہوں، تو کیا فرمایا قل هو اللہ، قل الگ ہے، ہوا سے عبارت شروع ہوتی، ہو اللہ احد، وہ ایک ہے، تو وہ ایک ہے کون کہے؟ اللہ، وہ تو نہیں کہہ رہا۔ اگر کہے قل انا، میں اللہ ہوں، تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو اس وقت اللہ پاک نے فرمایا انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ جب موسیٰ کی بات ہے تو اپنا تعارف خود کروایا، فرمایا موسیٰ یہ جتنا نور تجھے نظر آ رہا ہے یہ میرے پرتاؤ ہے، یہ میری نور کا ایک چراغ ہے جو تو دیکھ رہا ہے، انی انا اللہ رب العالمین، سارے جہان کا رب میں ہوں، وہاں اپنا تعارف کروایا۔ اور امت محمدیہ میں جب مصطفیٰ کو بھیجا فرما لوگو اب خدا کو جاننا چاہتے ہو تو زبان مصطفیٰ سے جانو، الگ الگ خدا کسی کا نہیں، جو مصطفیٰ نے فرما دیا وہی حق ہے۔ تو اب کیا فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب تو بتا کہ میں ایک۔ ایک ہو اسی طرح اپنا رب ہونا بھی اس نے اس طرح بتایا، ہے سب کا رب، آپ کا رب نہیں ہے نا، اور کافروں کا بولیے نا، یہودیوں کا، سب کا عیسائیوں کا، سب کا ہے نا، لیکن وہ اپنا رب ہونا بتانے پہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے محبوب باقیوں کا میں بعد میں ہوں، پہلے میں مصطفیٰ کا رب ہوں۔ پڑھیے اقرا باسم ربک الذی خلق، محبوب پڑھ اس رب کے نام سے جو تیرا پہلے ہے باقیوں کا بعد میں، پہلی وہی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے تعارف کو جس جہت سے بھی اپنی شان کا اظہار کیا ہے مصطفیٰ کو آگے لگایا۔ سبحان اللہ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، جب اللہ محتاج نہیں پھر حضور کو آگے کیوں لگایا؟ اللہ اکبر سبحان اللہ قرآن سمجھنا اور بڑے یوٹیوب پہ آ کے بیٹھ جانا اور بڑے فخر سے، بڑے آتے ہیں آپ کبھی یوٹیوب پہ جائیں، رنگ برنگے فضلی بٹیرے، ایک سے بڑھ کر ایک، خدا اور رسول پر جھوٹ باندھنے والے، کلین شیو بھی ہیں، لمبی داڑھیوں والے بھی، اور نئے سے نئے ٹرینڈ آتا ہے، عام بندے کو نہیں پتا ہوتا، وہ کسی جماعت کے ایک بندے کو چیلے کو بنا لے، یہ دیکھو جی یہ ان کی جماعت کا بندہ، اس کو جواب بھی نہیں آتا، اور خود اتنی لمبی داڑھی کے ساتھ وہ خطاب ریکارڈ کر رہا ہے۔ بہت کچھ ہے، وقت نہیں ہوتا، 20-25 منٹ ہوتے ہیں، آپ نے بھی قسم کھائی ہے، آنا بھی ہم نے 10 منٹ 12 منٹ پہلے، اس سے پہلے نہیں آنا، میں نے بھی کہا ٹھیک ہے مولا دیکھ لے، یہ محبوب کے غلام ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کسی بھی مقام پر اپنی قدرت، اپنی شان، اپنی خالقیت، اپنے رازقیت، اپنے معبود ہونے کا ذکر جب بھی کیا زبان مصطفیٰ سے کیا۔ اب آ جائیں ساری کائنات کا خالق کون ہے، ذرا اونچا بولیں، اللہ پکی بات ہے، یہ کس نے بتایا آپ کو؟ اللہ نے نبی نے اب پڑھیے
اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب اگر کوئی میرا پوچھے نا کہ ساری کائنات کا خالق کون، تو محبوب تو بول کے بتا، قل من یرزقکم من السماء والارض، محبوب تو بول کے بتا ارض و سما کا رازق صرف میرا خدا ہے، ارض و سما کا رازق صرف میرا۔ اپنا تعارف خود کیوں نہیں کروایا؟ اب اپنی صفت رزاقیت میں رازق ہوں، اس کی بھی بیان کرنے کا وقت آیا، زبان مصطفیٰ سے بیان۔ اسی طرح پہاڑ بنے تو اللہ پاک نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، محبوب یہ پہاڑوں کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ پہاڑ کیا ہوں؟ تو محبوب ان کو بتانا۔ یا اللہ کیسے بتاؤں؟ فرمایا اپنی زبان سے بتا کہ یہ پہاڑ کا خالق اور مالک کون ہے۔ اب پڑھیے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، فرمایا محبوب یہ بات آپ بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہیبت ناک پہاڑوں کو اگر بنانا بھی جانتا ہے تو ریزہ ریزہ کرنا بھی جانتا، خود نے بتایا۔ فرمایا حبیب یہ بھی بات آپ بتا دیں، کوئی آپ حضور علیہ السلام کی ذات کے ہٹا کر اگر پڑھنا چاہیں تو قرآن ذات مصطفیٰ کو ہٹا کے کبھی سمجھ نہیں۔ آگے چلیں، آگے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے بڑے بڑے بستیوں میں لوگ بھیجے، اور کافر لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہمارے پاس مال بڑا، اولاد بڑی، عذاب سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، بچ جائیں گے۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ان کو اس بات کا پتہ نہیں کہ کسی کو رزق دینا ہو یا کسی سے رزق لینا ہو یہ کس کے قبضہ قدرت میں، ان کو خبر نہیں ہے۔ ان کو اپنی اولاد پر فخر ہے تو محبوب ذرا ان کو اپنی زبان سے بتا دے کہ اتنی طاقت والا ہے کون۔ یہاں آیت آئی، فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلت به کافرون۔ یہ بات کر کے فرمایا آگے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے، اولاد، بچ جائیں گے۔ فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، فرمایا محبوب تو بتا کہ کسی کو رزق زیادہ دینا ہو یا کسی کا رزق کم کرنا ہو یہ طاقت میرے رب کے پاس ہے۔ یہ نہیں فرمایا رب کے بعد، کیا فرمایا؟ یہ ساری طاقت دینے والا، عزتیں دینے والا، مال دینے والا، اولاد دینے والا، جو کچھ انسان کی حیات کی ضرورت ہے وہ عطا کرنے والا رب نہیں بلکہ مصطفیٰ کا رب ہے۔ فرما محبوب کیونکہ تجھے آگے لگا کے اس لیے بات کرتا ہوں لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس جہت سے کہ محبوب یہ بتا کہ کائنات کا رب ہے کون، تو کائنات کا رب نہیں فرمایا کہ رب الناس، نہیں فرمایا لوگوں سن لو اس ساری کائنات کا قادر، مالک، رازق اور قدرت والا خدا نہیں محمد کا خدا ہے۔ اپنے ساتھ جوڑ، وہ جب بیان کرتا ہے تو وہ محبوب کو کہتا سونا تو سنا، یہ جب بیان کرتے اسے جوڑ کر فرماتے میں یہ کہتا ہوں۔ اب تخلیق کائنات ہے، اس پر بڑے بت پرست کہتے تھے، آقا سے اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ جو بت پرست ہیں ان کے یہ بت لگے، یہ کہتے ہیں یہ میرا خدا اس نے یہ پیدا کیا، یہ میرا خدا اس نے یہ پیدا کیا، یہ میرا خدا اس نے یہ پیدا کیا۔ محبوب ذرا ان کے پاس جا اور ان سے یہ پوچھ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، ان سے جا کے یہ تو پوچھ اس ساری کائنات کو پیدا کس نے کیا۔ محبوب آپ جائیں، آپ جا کے پوچھیں ان بدبختوں سے اس ارض و سما کا خالق کون ہے، تو آ کر دو جہاں اللہ پاک فرماتا، فرما قل اللہ، سونا تو کہہ دے میرا اللہ، اس ارض و سما کا خالق کون ہے میرا اللہ۔ فرما یہ تو بتا میں نہیں بتاؤں۔ ان کو پتا نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بت ان کے خدا، مگر تو جانتا ہے میں جانتا ہوں کہ ارض و سما کا خالق صرف ایک وحدہ لا شریک،
تو حضور علیہ السلام کو آگے لگا کر فرمایا اب مقصد کیا تھا حضور علیہ السلام کے ذریعے فرمانے کا؟ حضور علیہ السلام کے ذریعے مقصد یہ تھا کہ لوگوں آخری وقت میں ایک امت آئے گی جس کا تعلق تاجدار کائنات سے ہوگا. میں نے بڑا اختصار کے ساتھ بیان کیا. آخری امت میں ایک امت آئے گی جس کا تعلق تاجدار کائنات سے ہوگا. اگر وہ یہ سمجھیں کہ قرآن سے پڑھ کر ہم خدا کو بھی جان لیں گے, قرآن سے پڑھ کر ہم قدرت کو بھی جان لیں گے, قرآن سے پڑھ کر ہم مالکیت کو بھی جان لیں گے, قرآن سے پڑھ کر رب کی قدرت کی عالمیت کو بھی جان لیں گے, فرما جو کچھ قرآن میں تمہیں نظر آئے گا کہ پڑھتے جاؤ گے نظر آتا جائے گا, یہ بھی اس نے پیدا کیا, یہ بھی اس نے پیدا کیا, تمہیں فہم اس وقت تک نصیب نہیں ہوگا جب تک تم یہ عقیدہ پختہ نہ کر لو کہ جو کچھ اس رب نے پیدا کیا ہے اس کا تعارف کرنے والا زبان مصطفیٰ ہے. الگ کوئی تعارف نہیں. آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے, کس کی زبان سے آپ نے کہا اللہ ایک ہے؟ مصطفیٰ کی زبان. اور جو سما کی ہر شے اس کا وزٹنگ کارڈ دینے والا میرا مصطفیٰ, تو پیچھے رہ کے آ گیا جی قرآن بیان کرتا. ہمارے ہاں بہت زیادہ ایک غلط تصور بنایا گیا کہ جی جو قرآن میں ہے صرف وہ پڑھو. غلط ہے. ایک صحابی بیٹھے تھے, ایک بندہ آیا, وہ سامنے بیٹھے تھے, تابعین بیان کرتے ہیں, وہ سامنے بیٹھے تھے. بندہ آیا, اس نے ایک مسئلہ پوچھا. وہ جو ساتھ بیٹھا تھا نا وہ بڑا تیز تھا. اس نے کہا کیا پوچھنے آئے ہو؟ اس نے کہا میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. اس بندے نے کہا, صحابی سامنے بیٹھے, اس بندے نے کہا بھئی اللہ کے بندے جا قرآن پڑھ, بس قرآن ہی کافی ہے, جا گھر چلا جا, قرآن کافی, اور کوئی شے پڑھنے کی کوئی ضرورت. وہ صحابی غصے میں آ گئے. انہوں نے فرمایا انت احمقن, تو سب سے بڑا بے وقوف, تجھے شرم نہیں آتی کہ رب نے قرآن میں ہر نماز کی رکعت بیان نہیں کی؟ نہ الحمد شریف پڑھنے کا طریقہ کہ پڑھنا کون سی رکعت میں, نہ مسافرانہ نماز کا ذکر ہے, نہ وضو کی ترتیب ہے, اور تم اس کا مشورہ دے رہے جا کے قرآن پڑھو, وہ تو مزید گمراہ ہو جائے گا. اس کو کیا خبر نماز کا طریقہ کیا؟ اسی طرح ایک غیر ملکی آیا, اس نے ایک صحابی سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ نماز کا ذکر تو آتا ہے قرآن مجید میں کہ نماز پڑھو, لیکن نماز مسافرت یعنی سفر کی نماز اس کا ذکر کوئی نہیں, تو تم کہاں سے پڑھتے ہو؟ یہ بات صحابی سے پوچھ رہے ہیں. اس صحابی نے پوچھا سنو, مت پوچھ کہ یہ باتیں ساری قرآن میں, ہم کسی شے کو نہیں جانتے. ان اللہ بعث الینا محمدا ولا نعلم شیئا, ہمیں اور کچھ نہیں آتا, اتنا آتا ہے رب نے مصطفیٰ دے دیا ہے, جو وہ کرتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں, ہمیں اور کسی شے کی کوئی خبر نہیں. تو جان لو جو کچھ اس محمد نے کیا وہی کچھ رب نے قرآن میں نازل کیا, وہی عمل کی صورت میں وجود مصطفیٰ میں نازل کیا. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. وما علینا الا